مجددی آف مسکین پرو شریف ابھی ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی کا اللہ اللہ بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جس نے بھی اٹھنا ہے اجازت ہے، ٹائم تھوڑا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے اٹھنے بیٹھنے پہ، 2 منٹ کی بات ہے اور دعا ہے، کیونکہ وقت بیان کا نہیں ہے میرے پاس، صرف توبہ کے کلمات پڑھنے ہیں اور توبہ کے متعلق ہی 2 باتیں میں نے کرنی ہیں۔ ہر بندہ گناہ گار ہے اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو فوراً اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر لے اور معافی مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور توبہ کرنے والوں کی ساری خطاؤں کو فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ انسان کے پاس 2 عمل ہیں، یا نیکی یا بدی، گناہ، خطا، عصیاں۔ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک دائیں طرف فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے اعمال نامے میں جس بھی نیکی کا اس نے ارادہ کیا ہے ثواب لکھ دو، چاہے اس نے نیکی نہیں کی، ثواب لکھ دو۔ حج کا ارادہ کیا، مقبول حج کا ثواب لکھ دو۔ رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنے کا ارادہ کیا، پورے رمضان کے مہینے کے روزوں کا ثواب لکھ دو۔ بیٹے کو حافظ بنانے کا، عالم بنانے کا ارادہ کیا، ثواب لکھ دو۔ چلہ لگانے کا ارادہ کیا، سال لگانے کا ارادہ کیا، کسی بھی نیکی کا ارادہ ہے ثواب لکھ دو۔ وہی ارادے والی نیکی بندہ کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ نے ثواب اس کو دے دینا ہے، اور اگر وہ نیکی کر لے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے، اللہ اس نے وہ ارادے والی نیکی 2 سال بعد 10 سال بعد کر لی ہے، اب اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی اعمال نامے میں 10 لاکھ گنا اجر و ثواب بڑھا کے لکھ دو۔ اور ادھر گناہ ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے، بھی زنا کروں گا، شراب پیوں گا، جھوٹ بولوں گا، جھگڑا کروں گا، فساد کروں گا، ظلم کروں گا، حق کھاؤں گا، حق ماروں گا، مختلف صورتیں ہیں گناہوں کی۔ کسی بھی گناہ کا ارادہ کیا تو یہ فرشتہ بھی سوال کرتا ہے، اللہ جیسے نیکی کا ارادہ لکھوایا تھا آپ نے، یہ گناہ کا ارادہ لکھ دیں، میں قربان جاؤں۔ میرے رب فرماتے ہیں، نہیں نہیں، میرے بندے کے ساتھ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ اگر یہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ ترک کر لے گا تو میں تو رب اس کو بھی نیکی لکھ دوں گا، یعنی ترک گناہ بھی نیکی ہے۔ اس لیے علماء لکھا ہے کہ لوگ جو ولی بنتے ہیں وہ زیادہ نیکیاں کر کے نہیں بنتے، بلکہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں، اللہ ان کو مقام ولایت عطا فرماتے ہیں۔ تو جب ارادے والا گناہ بندہ کر لیتا ہے تو فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے کہ اللہ اب تو گناہ لکھ دوں، پھر میں قربان جاؤں اپنے مولا پہ۔ اللہ فرماتے ہیں مت لکھو، اللہ گناہ ہو چکا ہے، اور ہمیں علم میں ہو گیا، لکھنا نہیں ہے۔ کیوں؟ قیامت کا دن آئے گا، ایک بندے کی لسٹ کھلے گی اعمال نامے کی، رب ذوالجلال پوچھیں گے، میرا بندہ یہ تیرا گناہ ہے جی، میرا گناہ ہے، یہ تیرا گناہ ہے جی، میرا گناہ ہے۔
بندے کا خوف طاری ہوگا، جسم کانپ رہا ہوگا، رب ذوالجلال پوچھتے جائیں گے اور بندہ اقرار جرم کرتا جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے جا جا میرا بندہ، ہم نے تجھے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، لیکن بندے کا کانپنا ختم نہیں ہوگا، خوف ختم نہیں ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے اب کیا وجہ ہے؟ جب جنت کا ٹکٹ بھی مل گیا پھر خوف ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے جو میں نے دنیا میں کیے تھے، جو لسٹ بھی سامنے آ گئی، حالانکہ میں نے تو دنیا میں بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے۔ اللہ فرماتی ہیں ہاں میرا بندہ، ہمارے علم میں ہے تیرے بڑے گناہ بھی، لیکن جب تو گناہ کرتا تھا فوراً گناہ پہ شرمندہ ہو جاتا تھا، ہم نے تیری شرمندگی کے بدلے میں تیرے گناہ دنیا ہی میں معاف کر دیے۔ یعنی بندہ رو پڑے گا، آنسو بہا دے گا، معاف کر دیں گے، یہ کہہ دے گا اللہ میری توبہ ہے، ہم معاف کر دیں گے، یہ آنسو بہائے گا، یہ توبہ کرے گا، یہ شرمندہ ہو۔ بلکہ ایک صحابی رسول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر کھڑا ہوا کملی والا، میں بڑا گنہگار ہوں، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آمنہ کے لال نے نماز پڑھائی، پھر آپ متوجہ ہوئے، فرمایا کون تھا وہ میرا صحابی؟ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، میں ہوں وہ گناہگار، میں بڑا خطا کار۔ آپ نے فرمایا تو گناہگار رہا ہی نہیں، کیسے کملی والا؟ فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ ہاں جی نماز تو پڑھ لی ہے۔ فرمایا جو نماز پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا گناہ کے بعد نیکی کرے گا میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، روزہ رکھے گا خطائیں معاف کر دوں گا، کعبے کا حج کرے گا میں گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر یہ باپ نے دعا مانگی اللہ میرے بیٹوں کو معاف کر، اولاد کو معاف کر، میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اولاد نے دعا مانگی میں اولاد کی قبول کر کے والدین کو معاف کر دوں گا۔ شوہر نے دعا مانگی بیوی کو معاف کر دوں گا، بیوی نے دعا مانگی۔ بلکہ ہم جب جنازے میں جاتے ہیں، روزانہ آپ سب لوگ جنازے پڑھتے ہی رہتے ہیں، جب تو قدم نکالتا ہے گھر سے کسی میت کے لیے، جنازے کے لیے، اللہ دیکھ لیتی ہیں یہ بندہ چل پڑا، اس بندے کی میت میں آتا ہے، جنازے میں آتا ہے، اس کی نیت جہاں سے چلا ہے اس کی نیت کی وجہ سے اللہ اس پڑے مردے کو معاف پہلے کر دیتے ہیں۔ جب ہم جنازے تک پہنچتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اب اپنے لیے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو فرمایا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہ فرماتے ہیں تیری نیت اچھی تھی، ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا، جن کے لیے تو نے دامن پھیلایا سب کو معاف کر دیا۔ فرمایا تو کہتا جائے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فرمایا تو مانگتا جائے گا میں رب قبول کرتا جاؤں گا۔ یا اللہ اتنی؟ فرمایا نہیں تو کچھ تو کر لے اور باقی میں سارا کام رب تیرا خود کر لوں گا۔ سارے کام تو ہم خود نہیں کر سکتے نا، ہم رب کا دیدار اپنے اعمال سے نہیں کر سکتے، رب کا کلام گواہ ہے، یہ بخاری شریف رکھی ہوئی ہے پوری پڑھ لیں، ہم اپنے اعمال سے رب کا بلکہ جنت نہیں جا سکتے
یہ تو میرا رب کرم کرے گا، ہم جنت جائیں گے۔ جنت جانے کے لیے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا کہنا مان کے زندگی کون گزارتا ہے، کیا یہ میرا شوق بھی رکھتا ہے میرے لقاء کا؟ جو شوق رکھے گا اسی کو رب کا دیدار ہوگا۔ فرمایا کچھ کام تو نے کرنا ہے، باقی کام تو ہم سارا تیرا کر دیں گے۔ کیسے کر دیں گے؟ فرمایا تو تھکا بدن کو دنیا میں، یہ آرام کے لیے نہیں ملا، عیش و عشرت کے لیے بدن نہیں ملا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو تمہیں بدن اپنی عبادت کے لیے دیا ہے، تمہیں چاہیے، میں نے دنیا میں فیصلہ کیا دنیا میں جیوں گا عبادت کے لیے رب کی، اور سکون کی نیند سوؤں گا قبر میں جا کے، اور عیش و آرام کروں گا جنت میں جا کے۔ یہ 3 مرحلے مجھے اللہ نے عطا کر دیے دنیا میں اللہ ہم آپ کی عبادت تو نہیں کر سکتے اتنی، نماز فجر کی پڑھ کے پھر فارغ، پھر دکان کھول لی، کھیتی باڑی کر لی، ملاقاتیں، گفتگو ادھر ادھر، یا اللہ پھر کیا بنے گا؟ فرمایا فجر کی نماز پڑھ، ظہر کا انتظار کر، ہم اس کو بیچ کا سارا تیرا کام دنیاوی بھی ہم عبادت بنا دیں گے۔ تو حج سے حج کر، ہم بیچ کا عرصہ تیری ساری خطاؤں کو معاف کر کے عبادت بنا دیں گے۔ الرمضان الى رمضان کفارۃ فیما بینہما، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پہنچنے میں جتنی گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف، جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو فوراً نیکیاں بھی ساتھ مل جاتی ہیں۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کوئی ایسا بندہ ہے دھرتی پہ جس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ ہمارے گناہ ہو سکتے؟ فرمایا اللہ نے، ہاں فلاں گاؤں میں چلا جا میرا کلیم، وہاں بندہ اس نام کا، اس کے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں آپ کا کوئی خوش نصیب امتی ایسا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ آمنہ کے لال نے فرمایا، ہاں میری عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ خاموش ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پہ دیکھا، اللہ اکبر کیسی خوش نصیب ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کسی سے محبت ہے؟ کس سے زیادہ محبت؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ یا رسول اللہ میں نے عورت کا نام نہیں پوچھا، میں نے مرد کی بات کی تھی، آپ نے عورت کا نام لے لیا، کیونکہ عورت سے محبت، بیوی سے محبت اظہار عیب تھا عرب میں، عیب۔ نبی علیہ السلام نے اس عیب کی نفی کی۔ اس نے پوچھا آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ سے محبت ہے۔ اس نے کہا نہیں مردوں میں بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، پھر بھی عائشہ کا نام لیا۔ یہ آپ نے فرمایا عائشہ تیرا منہ جھک گیا، خاموش ہو گئی، کیا ہوا؟ میرا جواب صحیح نہیں لگا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ جواب تو آپ نے ٹھیک دیا، صحیح دیا، اور میں اس لیے خاموش ہو گئی، میں سمجھتی تھی شاید آپ میرے باپ ابو بکر کا نام لیں گے، آپ نے تو عمر کا نام لیا۔ فرمایا عائشہ تو نے سوال ہی ایسا کیا تھا کہ آسمان کے ستاروں سے نیکیاں کس کی زیادہ ہیں، تو یوں پوچھتی نا، دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں نیکیاں کس کی ہیں؟ آسمان کے ستاروں سے زیادہ کس کی ہیں؟ سمندر کی جھاگ سے زیادہ کس کی ہیں؟ ریت کے ذرات سے زیادہ کس کی نیکی ہیں؟ بارش کے قطروں سے زیادہ کس کی زیادہ نیکی ہیں؟ تب میں تجھے بتاتا ہوں تیرا باپ ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے گاؤں میں، جا کے بندے کو دیکھا، اچھا یہ بندہ ہے، پھر ہٹ گئے پیچھے، دیکھ لیا کیا نبی کا قدم تھا۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ بڑے وقت کے ولی گزرے ہیں، کبھی آپ تذکرہ ملتان پڑھ لیں تو بڑے تاجر بھی تھے، ان کے مریدین آئے دعا کریں کو بارش آئے،
بارش کی دعا مانگنے کے لیے مریدین جمع ہو گئے، انہوں نے نماز استسقاء ادا کی، بارش نہیں آئی۔ اگلے دن روئے دھوئے روزہ رکھا، نماز استسقاء پڑھی، پھر بھی بارش نہیں آئی۔ تیسرا دن آیا، روتے روتے سو گئے۔ اللہ، ہم تیرے بندے نہیں ہیں، ہم سوال تیرے سے کریں اور تو ہمارے سوال کے بعد عطا نہ کرے؟ کیا ہم اتنی خطا کار ہو گئے؟ رات کو خواب میں کسی نے آ کے ندا لگائی کہ آپ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز قبول ہے، لیکن بارش کی دعا فلاں محلے میں رہنے والی ایک اس نام کی خاتون ہے، وہ کرے گی تو بارش آئے گی۔ اور صبح کو بہاءالدین زکریا رحمت اللہ علیہ مریدوں کو لے کے چل پڑے۔ جب اس محلے میں گئے، اس خاتون کا نام لیا، لوگوں نے کہا حضرت یہ تو بدکارہ عورت ہے، یہ تو فاحشہ عورت ہے، آپ تو وقت کے کتب و ابدال ہیں، آپ کہاں چل کے آ گئے ہیں؟ فرمایا اس بات کو مت پوچھو، یہ قصہ ہی نہ چھیڑو، میں آیا نہیں ہوں، میں تو بھیجا گیا ہوں۔ جب اس عورت کے دروازے پہ وقت کا ولی پہنچا، قطب وقت پہنچا، عورت سمجھ نہیں آئی کہ میں کس طرح استقبال کروں، روتی ہوئی، نظریں جھکائی ہوئی، بدن کو دوپٹے میں لپٹا ہوا قریب دروازے کے ٹھہری کہ آقا آپ میرے در پہ کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے کہ میں آیا نہیں ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون سا عمل کرتی ہو کہ مجھے حکم ملا ہے میں تیرے دروازے پہ آؤں؟ اس نے کہا میرا عمل آپ کو پتہ نہیں چلا، میں تو روزانہ فحاشی کے لیے نکلتی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی عمل تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا سردی کی رات تھی، میں برائی سے لوٹی تھی، راستے میں نے کتیا کا بچہ دیکھا جو سردی میں ٹھٹر رہا تھا، مجھے اس پہ رحم آیا اور مجھے اس پہ ترس آیا، میں نے اپنا دوپٹہ لیا، اس کو دوپٹے میں لپیٹا، گود میں لے کے بیٹھی رہی، جب تک سورج نہیں آ گیا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ واپس آ کے میں سوئی اور میرے کانوں میں آواز آئی کہ تو نے زندگی میں ایک نیکی کی ہے، ایک دعا کا رب نے وعدہ کر دیا ہے۔ تو میں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ دعا میں اپنی توبہ اور مغفرت کی کروں گی، مرنے سے پہلے پہلے رب کو منا لوں گی تاکہ میرے فحاشی بدکاری اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ اب وہ دعا تو اپنے لیے نہیں مانگے گی، اللہ کی ساری مخلوق کا سوال ہے۔ پرندے پیاس سے مرتے ہیں، درندے پیاس سے مرتے ہیں، انسان پیاس سے مرتے ہیں، تو اس نے ہاتھ کھڑے کیے، دنیا نے دیکھا، ایک فاحشہ عورت نے ہاتھ کھڑے کیے، بارش برسنے لگ گئی۔ اگلے دن گیلانی صاحب نے مجھے ملتان میں کہا کہ آپ نیک لوگ ہیں، ہم گناہ گاروں کو دعا میں یاد رکھا کریں۔ میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا۔ ایک خاتون کے 6 بچے ہوں، اس کا ایک بچہ معذور ہو، 5 صحت مند تندرست ہوں، اس خاتون کی پوری توجہ معذور کی طرف رہتی ہے، جہاں بھی ہو کہتی ہے میں کہیں شادی غمی میں نہیں جا سکتی، میرا معذور بچہ گھر میں ہے، کھانے کا فکر ہے، پلانے کا فکر ہے، پیشاب پخانے کا فکر ہے، ہر چیز کی توجہ ماں اسے دیتی ہے، باپ دیتا ہے۔ تو جو معذور ہوتا ہے گناہ گار، وہ معذور ہوتا ہے، رب کی پوری توجہ اسی کے اوپر رہتی ہے۔ کلمہ گو شرط ہے، کلمہ گو شرط ہے، رب ایک نہ ایک دن بہانہ جنت کا بنا ہی ڈالے گا۔ بارش کی دعا مانگی، بارش برسنے لگ گئی۔ جب بزرگ مڑے، پیچھے سے چیخنے کی آواز آئی، اس خاتون کی اللہ والے میرے در تک چلے آئی ہیں، مجھے اپنے دامن سے نہیں جوڑیں گے؟ کیا اللہ کا ولی؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ تمہیں اولیاء اللہ کی نسبتیں نصیب کرے، ہمیں نہ دیکھنا، ہمیں دیکھ کے کوئی گمان قائم نہ کرنا۔ اللہ والے بڑے مقدس مرتبے کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو بڑے خطا کار ہیں، ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے اپنے آپ کو۔ اللہ تمہیں اللہ والوں کا دیدار نصیب کرے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رات گزاری، اگلا دن آیا، اللہ سے التجا کر دی، اللہ میں نے تو وہ گناہگار بندہ دیکھ لیا
جو تیری دھرتی پہ سب سے بڑا گنہگار تھا۔ اللہ اب دل چاہتا ہے مجھے کچھ نیک بھی دکھا دے جس کی نیکیاں ستاروں سے زیادہ ہوں، پر میں ہاں میرا کلیم بس اسی گاؤں میں اسی گھر میں چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑے آئے شاید کوئی اور ملے گا، دروازہ کھٹکایا، باہر وہی بندہ بھاگ آیا۔ یا اللہ یہ تو وہی بندہ نکل آیا جو کل نکل آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرا کلیم یہی ہے جس کی نیکیاں سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، دھرتی پوری پہ۔ یا اللہ یہ کیا رات تو ایک گزری ہے؟ فرمایا ہاں یہ کل اس کا خامند آیا تھا، اس کی یہ مزدوری کر کے گھر آیا، بیوی کے ساتھ کھانا دسترخوان پہ، یعنی یہ عرب کی ریت ہے، آپ نے تو چھوڑ دی، یہ عرب کی ریت ہے، کھانا بیوی خامد مل کے کھائیں، اللہ حساب نہیں لے، اولاد بچہ چھوٹا ہمسایہ رشتہ دار بھائی مسافر کوئی بھی بیٹھے اللہ حساب قیامت کے دن نہیں لیتے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرا کلیم، اس کی بیوی نے اس کے چہرے پہ نظر ڈالی اور کہنے لگی مجھے لگتا ہے اللہ کی دھرتی پہ تیرے جیسا کوئی نافرمان، کوئی گناہ گار اور تو کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بندہ بیوی سے لڑا نہیں، جھگڑا نہیں کیا کہ تو بڑی نیک ہے، میں تیرے خاندان کو بھی جانتا ہوں، میں تو ایک کو نہیں، کچھ بھی نہیں، بلکہ نیچے منہ کر کے رونے بیٹھ گیا، آنسو بہانے، کہنے لگا نہیں تو سچ کہتی ہے، لیکن میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوا ہوں، مجھے رب ضرور توفیق دے گا، میں بھی ایک دن نیک ہی بن جاؤں گا۔ بس میرا کلیم جب میرے بندے نے امید لگائی، وہ تو میرا فیصلہ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تم امید لگاؤ، ہم امید کے بدلے میں سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں۔ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ میرے سے گناہ ہو جائے، پھر میں توبہ کر لو، پھر ہو جائے پھر کر لو، پھر ہو جائے پھر کر لو، پھر ہو جائے۔ آپ نے بولے بس میرے صحابی بندے توبہ کرنا چھوڑ جائیں گے، رب کریم اپنے بندوں کو معاف کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس ہاتھ سے سنجا کرتے ہو نا بائیں ہاتھ سے، ہر چھوٹا بڑا امیر غریب اپنی گندگی دھوتے ہو نا بائیں ہاتھ سے، کتنی دفعہ ہاتھ گندا ہوتا ہے، غلاظت، گندا، نجس، قابل نفرت، لیکن جیسے پانی سے دھو لیتے ہو پاک و صاف، اذان میں ساتھ، تکبیر میں ساتھ، عبادت میں ساتھ، دعا میں ساتھ، ہر چیز میں ساتھ ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا اس ہاتھ کو نیچے رکھو، ایک ہاتھ سے کبھی نماز پڑھی، دونوں ہاتھ ہیں نا، حالانکہ یہ ہاتھ کتنی دفعہ گندا ہوا، بھئی یہ پاک ہو گیا ہے دھونے سے، یہ ہاتھ اتنی پاک نہیں ہوتا جتنی توبہ کے بعد اللہ کا بندہ پاک ہو جاتا ہے گناہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے زندگی میں اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کریں یا نہ کریں؟ آپ توبہ کریں گے نہیں کریں گے؟ کتنے گناہوں کی توبہ کریں گے؟ سارے کی؟ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں، منہ پہ پھیر لیں، منہ پہ۔ یہ داڑھی بھی تو کٹوائی ہوئی ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، داڑھی کٹوانا گناہ ہے، منڈوانا گناہ ہے، سنت سے چھوٹی رکھنا گناہ ہے، بلکہ ایسا گناہ ہے تو نیند میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نیند میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نیند میں داڑھی نہیں ہے تو گناہ ہے، داڑھی ہے تو ثواب، تیری نیند میں بھی ثواب۔ یہ اتنی لمبا کھاتا کھل جاتا ہے نیکی کا اور گناہ کا۔ یہ علانیہ نیکی ہے اور علانیہ گناہ ہے، یہ آمنہ کے لال کی سنت نہیں ہے۔ ہر نبی کے آدم علیہ السلام کے 120 فٹ قد تھا، 14 فٹ چھاتی تھی، ان کی داڑھی سینے پہ آتی تھی، حالانکہ جبرائیل ملاقات کرتا تھا، داڑھی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام نے کبھی رب سے یہ نہیں کہا اللہ یہ کیا ہے، یہ جبرائیل کی تو نہیں ہے، میکائیل کی تو نہیں ہے، اسرافیل کی تو نہیں ہے، حوا کی تو نہیں ہے، میری داڑھی کیوں ہے؟ اعتراض یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ مولوی بن جائیں گے، لوگ صوفی بلائیں گے، اور بلاتے رہو، ہمارا کیا بگڑ گیا ہے؟ میں فرانس میں گیا، یورپ میں، سوئٹزرلینڈ میں، جنیوا میں، میں سارا یورپ پھر کے آئی اسی ہولیے میں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ عربی مجھے بھاگ بھاگ کے ملے، انہوں نے کہا آپ یہ ہولیہ لے کے آئی ہیں جو آج تک فرانس پیرس میں کوئی یہ ہولیہ لے کے نہیں آیا جب میں لے کے گیا ہوں۔ میرے دوستو کوئی دین کے معاملے میں کیا شرم ہے؟ شرم ہو اور حیا آئے تو بندے کو گناہوں میں آئے، گمراہی میں آئے۔
ہر گناہ کی توبہ کرنا تیرا کام ہے، معاف کر دینا میرے مولا کا کام ہے۔ اتنی جلدی بندے سے راضی نہیں ہوتے، خاوند بیوی سے جلدی راضی نہیں ہوتا، ماں اولاد سے جلدی راضی نہیں ہوتی، جتنی روٹھا میرا رب جلدی اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ میں توبہ تو کر لوں، میرے گناہ تو معاف ہو گئے، پھر بھی کروں توبہ؟ یعنی ایک مسئلہ ہے، اب تو ہم نے توبہ کر لی، سب کچھ معاف ہو گیا، اچھا پھر بھی میں توبہ کروں؟ ہاں فرمایا پھر بھی توبہ کرو، توبہ چھوڑنی نہیں ہے، توبہ کا در رب بند نہیں کرتا۔ فرمایا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایک دفعہ توبہ کرے گا ہم تجھے معاف کر دیں گے، دوسری دفعہ کرے گا تیرے ماں باپ کے معاف کر دیں گے، تیری بیوی بچوں کے معاف کر دیں گے، ہمسائیوں کو معاف کر، تیری پشتوں کو معافی ملتی جائے گی، آگے بڑھتی جائے گی آگے، بلکہ ہر توبہ کے بعد نیکیاں ملتی جائیں گی، درجے بلند۔ اور کیا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ فرمایا کہ تم توبہ تو کرو، ہم بارشیں نازل کر دیں گے آسمانوں سے، دنیا کو دھرتی کو سیراب کر دیں گے، تم توبہ تو کرو، ہم تمہارے مال میں مدد ڈال دیں گے، مددگار بن جائیں گے، تم ایک رکھو گے ہم 10 لے کے آئیں گے، تیرے رزق میں برکت ڈال دیں گے، اولاد نہیں ہے تو اولاد دیں گے، نیک بنا کے فرما بردار بنا کے جنت کا ساتھی بنائیں گے۔ پھر کیا ہے؟ یہ 4 فائدے دنیا کے، 5واں فائدہ جنت کا آخرت کا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ قیامت کے دن اللہ تمہیں جنت دے گا جس میں دودھ شہد کی نہریں ہوں۔ اللہ کا دیدار کرو گے نہیں کرو گے؟ دیدار کے طالب ہو ہاتھ کھڑا کرو، اللہ کے دیدار والے انشاءاللہ کٹھے جائیں گے۔ لامحدود ہے اللہ کی ذات لامحدود ہے، ہم دیدار کیسے کریں گے؟ اعتراض کیا معتزلہ نے کہ اللہ کا دیدار کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کوئی کہے گا میں نے دیکھ لیا ہے تو رب کی ذات تو محدود ہو گئی نا، اللہ تو لامحدود تھا، ہماری نظر نگاہ تو محدود ہے، ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے تو وہ محدود ہو جاتی ہے، سر پہ وزن آ جائے تو پتہ چل جاتا ہے من ہے 2 من ہے، تو اسی طرح جو نظر دیکھ لے پتہ چلتا ہے بخاری شریف اتنی بڑی کتاب ہے، کعبے کا حجم ایسا ہے، مدینہ ایسے ہے، حرم ایسے ہے، مسجد نبوی ایسے ہے، ریاض الجنت کی حدود اتنی ہے، گنبد خضرا قبر رسول کی اتنی ہے، وہ بقیع کا قبرستان اتنی ہے، معلیٰ کا یہ حدود ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، تو فرمایا یہ تو حدود ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن کی بھی حد ہے، وہ زندگی کی حد ہے، علم کی حد ہے، خوشیوں کی حد ہے، غمیوں کی حد ہے، حساب کی حد ہے، یوم حساب کی حد ہے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن لا محدود۔ اللہ جب ہمیں حیاتی دیں گے، زندگی دیں گے، کہ جب ہم جنت میں جانے لگیں گے اللہ فرمائیں گے چلو اب یہ کالا گورا ختم، چلو یہ جنت کا ٹکٹ ہے، جنت کا پروانہ مجھے ہاتھ میں، تجھے ہاتھ میں، بیویوں کو ہاتھ میں، بہنوں کو ہاتھ میں، مستورات کو ہاتھ میں، عالمات کو ہاتھ میں، طیبات کو ہاتھ میں، اور محسنات کو ہاتھ میں، ذاکرات کو ہاتھ میں۔ جب جنت کا پروانہ ملتا جائے گا قد خوشی میں بڑے ہوتے جائیں گے، چھاتی چوڑی ہوتی جائے گی، چہرے نکھرتے جائیں گے، حسن بڑھتا جائے گا، ایسا حسن ملے گا کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی کم نہیں ہوگا، لباس نور کا، بدن نور کا، گفتگو نور کی، نظر نور کی۔ یہ وزن دنیا میں ہے، جنت میں کسی کے بدن کا وزن بھی نہیں ہوگا، جدھر مرضی آئے چلا جائے، اڑنا جنت میں ملے گا۔ دنیا میں جنات ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتے ہیں، جنت میں ہم سارے جنات کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، وہ الٹا نظام ہو جائے گا۔ پھر رب ذوالجلال جنت کے اندر ایک کرسیاں کا ایک سٹیج لگائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، اللہ رب العالمین آ کے فرمائیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے حل رضیتم یا عبادی، کیا تم میرے سے راضی ہو گئے؟ یا باری تعالی میں بولوں گا تم بولے گا، ہم تو آپ سے پہلے ہی
راضی تھے، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ اللہ اب کیا، ہم تو پہلے سے بھی زیادہ راضی ہیں، اب تمہیں عیش لگے پڑے ہیں جنت میں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، انتظار کرو، میرا ایک وعدہ تھا، میں نے تمہیں اپنا دیدار کروانا تھا، تم انتظار کرو۔ پنڈلی مبارک، ساکھ مبارک جو اللہ کی شان کے مطابق ہوگی، ہمیں رب سمجھانے کے لیے یہ الفاظ لے کے آتے ہیں۔ اس کا نور کی چمک نکلے گی، پوری دنیا میں نور کی آندھی چل پڑے گی، میرے بدن کو وہ نور چھپا لے گا، میرے چہرے کو چھپا لے گا، تیرے چہرے کو چھپا لے گا، تیاری مکمل ہو جائے گی۔ اللہ 70,000 نور کی تجلیات کے پیچھے میرے رب کا نور ہے، تو فرمایا، اللہ فرمائیں گے اب میری تجلیات کو دیکھنا شروع کر دو۔ اللہ کی ذات تجلیات سے پر ہے، فرمایا میری تجلیات کو دیکھو، میری تجلیات کا کہیں کنارہ نہیں ہے، تیرے دیدار کا کہیں کنارہ ہی نہیں ہوگا۔ دیدار کرو گے نہیں کرو گے؟ نماز پڑھو شوق سے، اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں، دہراتے جائیں۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہیں نقش بندی سلسلے میں، وہ ارادہ کر لیں، اور جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہے ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے، کفر سے، بدعت سے، چوری سے، جھوٹ سے، زنا سے، غیبت سے، ہر گناہ سے۔ یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو سب بوڑھے جوانوں کو، مستورات کو، کہ آپ کی اور میری توبہ رب نے قبول کر کے ہمیں گناہ معاف کر کے ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اور جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں مدینے والے آقا کی نسبت ملی، میری نہیں ملی، مدینے والی کی ملی ہے جو میرے پاس تھی۔ یہ موت کے وقت پتہ چلے گا، در طریقہ ما محروم نیست۔ آپ اللہ کی امید لگا کے رکھیں، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ 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 ذکر الہی، عشاء کے بعد استغفار۔ 5 گھنٹے نمازوں کی پابندی کریں گے نا۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی اصل اساس ہے مومن کی، مسلم کی، کہ جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولے۔ وعدہ کرتے ہیں نا، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ۔ اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کا تاج تھا صادق الوعد الامین۔ آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا۔ تم نے کبھی میرے سے جھوٹ سنا؟ 40 سال میں نے تمہارے میں گزارے۔ کافر نبی نہیں مانتے تھے، لیکن آپ جیسا کسی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ کافر ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے، لیکن آپ جیسا بھی کسی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے نہ ایسا حسین ہے، نہ محجبین ہے، نہ ایسا کوئی امین ہے، نہ ایسا کوئی سچا ہے، آمنہ کے لال ہی لال۔ آپ نے فرمایا کبھی میری بدیاں فرمائی نہیں، آپ جیسا سچا اور امین کائنات میں کسی ماں نے جنا نہیں۔ کافروں نے گواہی دی۔ مزہ تو یہ ہے نا، دشمن بھی تعریفیں کرے۔ میرے دوستو، اور حلال کھانے وعدہ کرتے ہیں نا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، زبان تعلق سے لگا۔